الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عزیزان گرامی، قبل اس کے عیسائی کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. مؤدبانہ التجا یہ ہے کہ ایک بار اللہ اور ایک بار سورہ کو اللہ کی تلاوت فرما لیں ہم حضرات، اور اس سوروں کا ثواب مرحوم و مغفور بندہ خدا جناب اختر علی ابن ولیاء علیہ السلام ثواب ہے محمد والے ایک اس سے بہتر ثواب عنایت فرمائیں. آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا شب و روز دن و رات اس کوشش میں ہے کہ وہ کیا کرے کہ اپنی زندگی کو ترقی سے ہمکنار کر دے. ایک سکسیزفل لائف چاہیے اور ایک کامیاب زندگی چاہیے، اور اس کامیاب زندگی اور سکسیزفل لائف کے لیے وہ تمام تر کوشش، پریاس، اسٹرگل، محنت، زحمت کرتا ہے. ایک معمولی مزدور بھی اگر ہے تو صبح اٹھنے کے بعد اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آج کا دن ہمارا کامیاب ہو. کس طرح سے کہ آج مجھے کوئی مزدوری مل جائے اور میں زحمت اور محنت کر کے جب شام گھر واپس آؤں تو اپنے بچوں کے لیے محل اور گاڑی نہیں، رات کی 2 روٹی اور 2 لقمہ پیش کر سکوں. ایک چھوٹا اور معمولی دکاندار
جب وہ بستر سے اٹھتا ہے اور آمادہ ہو کر کے دکان پر جاتا ہے یا گھر میں بنی ہوئی دکان کو اگر وہ کھولتا ہے تو اس کے دل کی ایک آواز اور ایک خواہش اور تمنا، جسے مذہب کی زبان میں دعا کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ پروردگار، مالک، ایشور، گاڈ، بھگوان، آل مائٹی گاڈ، جو بھی ہے آل مائی گاڈ کے پروردگار، مجھے آج کے دن ایسے ہمارے رزق و روزی میں برکت ہو کہ جب ہم دکان کو بند کریں تو ہمیں کچھ حاصل ہو چکا ہو، یعنی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ بزنس کا ہے، تجارت کی دنیا کا ہے، معمولی مزدور ہے یا آفیسر، مگر وہ افراد جو کہیں امپلائڈ ہوتے ہیں، کہیں کی نوکری پہ ہوتے ہیں، تو وہ پیسے کی مانگ یوں نہیں کرتے کہ آج کا دن میرا پیسے کا ہو۔ عام طور سے جو کسی فرم میں، کسی کمپنی میں یا سرکاری نوکر ہوتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اٹھنے کے بعد کہ اب سلامتی سے جائیں، سلامتی سے واپس آئیں، اور جب گھر واپس آئے تو سکون و اطمینان کے ساتھ آئیں اور اپنی فیملی اور بچوں کے سکون و خوشی کا سبب بنے۔ ایک مزدور سے لے کر کے ملک کا پردھان منتری، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، جس ملک کا جو نظام ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے، اس کو جو انویسٹ کر رہا ہے لائف کو، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، آئی تھنک اس زمانے میں تو 50 اور 55 سے زیادہ کا ریشیو ہی نہیں جا رہا ہے نارملی، اور اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو عمر کی تو پھر کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ بات محفوظ کریں، میں اپنے ناظرین و سامعین سے بھی کہوں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، جب انسان کوئی مالیت اور ملکیت، کوئی پیسہ، کوئی پراپرٹی انویسٹ کرتا ہے تو اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ریٹرننگ اور واپسی ہوتی ہے ود انٹرسٹ نو لاس۔ جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، وہ چاہے بینک میں رکھا ہو یا کہیں لگایا ہو، صرف فائدہ ہے، نو لاس، اس میں نقصان نہیں پایا جاتا۔ یا ایک صورت ہوگی ود انٹرسٹ نو لاس، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ ایک بار اس نے مال کو لگایا اور اپنا پیسہ خرچ کیا تو ود لاسٹ ہے، نو انٹرسٹ ہے، اس کا نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ دو، تیسری صورت ہوتی ہے کہ اس نے جو پیسہ لگایا کسی کام میں، کسی بزنس میں، کسی جگہ، تو نو انٹرسٹ نو لاس، نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہوا ہے اور نہ اس کا نقصان ہی ہوا ہے، اس کا اصل مال بچا رہ گیا ہے۔ تو یہاں سے شروع کریں، اس نے جو سرمایہ لگایا، نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا، اصل اس کی مالیت بچی رہ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے مال لگایا ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے، فائدہ ہی نہیں ہوا ہے، یہ خسارے میں اور گھاٹے میں۔ تیسرا وہ ہے کہ اس نے جو مال لگایا ہے، جو انویسٹ کیا ہے، وہ انٹرسٹ، اس کا فائدہ ہوا ہے، نو لاس، اس کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ دنیا کی مال اور پونجی اور دولت کے لگانے کی صورت ہوتی ہے، یا نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا، ان کا کوٹا الگ ہے۔ صرف نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا، ان کا کوٹا الگ ہے، ان کا اپنا الگ۔ ایک ہے کہ صرف فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا ہے، یہ سکسیسفل ہے، یہ کامیاب ہے۔ جو اس نے انویسٹ کیا تھا اس کا ریٹرن جو ہوا، فائدہ ہوا ہے۔ ایک یہ جو لگایا ہے، ریٹرننگ میں نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ ایک ہے نہ فائدہ ہوا نہ نقصان۔ یہ ہے دنیا۔ اب آئیے زندگی، یہ جو ہماری لائف ہے، جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری سانسیں ہیں، اس کو جو ہم نے دنیا میں انویسٹ کیا ہے، کیا اس کا ریٹرن جو ہم کو مل رہا ہے آخرت کے لیے، یہ ود انٹرسٹ نو لاس ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے؟ یا جو ہم نے اپنی زندگی کے 40 سال، 50 سال، 60 سال یہاں انویسٹ کیے اس دنیا میں، اس میں صرف لاس ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے؟ یا ایسے ہے نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا ہے؟ تو دنیا سے جانے کے بعد ایسا ممکن ہی نہیں کہ نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو۔ یہ چیپٹر بند کر دیا۔ یہ دو صورت ہوگی، جو ہم نے اپنی زندگی کا سرمایہ خرچ کیا ہے، یا فائدہ ہوا ہوگا یا نقصان ہوا ہوگا۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، پروردگار نے قسم کھائی ہے زمانے کی، ٹائم کی اور وقت کی، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں،
پروردگار جو تو نے حیات دی تھی کہ یہ میں تمہیں مال دے رہا ہوں، جاؤ مارکیٹ میں، جاؤ شیئر بازار میں، جاؤ بازار میں، مارکیٹ میں، اس سے انویسٹ کرو، لیکن خیال رہے یہ جو میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں اس سے انٹرسٹ اور فائدہ ہونا چاہیے، لاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باپ یہ دیتا ہے کہ یہ ₹1,00,000 لو، جا کر تم چھوٹا موٹا بزنس شروع کرو، بڑا باپ ہے اچھے پیسے والے ₹10,00,000 لو، تمہاری اپنی مرضی، تمہیں چوز کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ باپ کی دی ہوئی ملکیت اور مالیت کو 1,00,000 سے لے کے 10,00,000 بازار میں گئے، اگر اس پیسے کو لگا کر کے ہم نے ڈبو دیا، بھرے ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے تو کیا ہوگا؟ نو انٹرسٹ ود لاس ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کا نہیں ہوا۔ لیکن اگر باپ نے جو ہم کو ₹1,00,000 دیے تھے، بازار میں گئے، اپنی محنت اور اللہ کی مدد اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے اسے لگایا، پہلے دن 1 آیا، دوسرے دن 2 آیا، اور محنت کرتے کرتے سال 2 سال کے اندر 1,00,000 سے ہم نے اتنا کر لیا کہ اس پر 20,000 پلس ہم نے کر دیا، تو اب یہ نو لاس ہے ود انٹرسٹ ہے۔ اب ہمیں یہ اگر اللہ جو ہم سب کا ایک باپ اگر کچھ دیتا ہے اور آپ گئے صرف لاس ہی لاس کر کے چلے آئے، تو وہ آ کر کے اگر وہ ڈانٹے نہ، چلائے نہ، غصہ نہ کرے، تو کبھی ایسا ہو جاتا کہ خاموشی سے آپ کی ماں سے ضرور کہتا ہے کہ میں نے کتنی محنت، خون و پسینے کی کمائی اس کو دیا تھا، یہ گیا، یہ اڑا کر کے چلایا، تم اسے سمجھاؤ کہ ایسا ہی ہوگا تو یہ اپنی زندگی تو درکنار جو میں نے کما کے بچایا یہ بھی لٹا دے گا۔ تو باپ برداشت نہیں کرتا ہے کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے جا کر کے لٹا کے چلے آئیں، اچانک گھاٹا ہو جائے اور بات ہے، ہو سکتا ہے اتفاق کہیں اور ہو جائے، لیکن جان بوجھ کر کے محنت کیے بغیر اگر جائیں اس کو لاس کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گئے اور آپ اس کو پلس کر کے لے آئے، فائدہ کر کے لے آئے، باپ بھی خوش، ماں بھی خوش، گھر خاندان کے لوگ خوش، اور آدمی کسی جگہ ترقی کر کے رہ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جب ایک باپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ میں نے 1,00,000 دیے تھے، تم نے اس کو بازار میں کہاں گنوا دیا، کہاں تم نے اس کو ضائع کر دیا، تو وہ پروردگار جس نے 1,00,000 نہیں زندگی دی، حیات دی، دنیا کے تمام نعمتوں کو دیا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ کے ٹانگا، چاند و سورج کی روشنی کو دیا، میوہ جات دیے، سارے فروٹ دیے، جو مانگا وہ دیا، جو نہیں مانگا وہ دیا، جس ضرورت کو ہم سمجھتے تھے وہ بھی دیا، جس ضرورت کو سمجھ نہیں سکتے تھے وہ بھی اس نے دیا، تو اب کیا پروردگار کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ میں نے جب سب کچھ تم کو دیا تھا اور دے کر کے ہم نے تمہیں احساس بھی دلایا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی، تم کسی نعمتوں، کن نعمتوں کو تم جھٹلانے جاؤ گے؟ ماں کی ممتا کو جھٹلاؤ گے، باپ کی شفقتوں کو جھٹلاؤ گے، بھائی کے پیار کو جھٹلاؤ گے، زمین کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آسمان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حیات کو جھٹلاؤ گے، زمین و آسمان کی نعمتوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ سال ابھی جو چل رہا ہے، ابھی بھی آکسیجن کی اگر پرابلم ہو جاتی، چاہے جتنا بڑا پیسہ انسان کے پاس ہو، وہ ہاسپٹل کو خرید تو سکتا ہے مگر سانسیں نہیں خرید سکتا ہے۔ وہ دواؤں کو پیسوں کے ذریعے تو خرید سکتا ہے، لیکن ان دواؤں میں اثر نہیں خرید سکتا ہے۔ وہ دوائیں تو خرید سکتا ہے، دواؤں میں اثر نہیں خرید سکتا ہے، ہاسپٹل خرید سکتا ہے، سانسیں نہیں خرید سکتا۔ آپ بتائیے ایک سانس بہت مشہور و معروف واقعہ، جرمن کا ایک بوڑھا ہو سکتا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا اور پڑھا ہوگا، بہت بڑا بزنس مین تھا، اور اسی 2022 میں 2020 میں یہ ہوا کہ وہ بیمار ہوا، اور بیمار ہو کر کے جرمنی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا، اور ایڈمٹ کرنے کے بعد جب اس کو پرابلم سانس کی ہوئی، آکسیجن کی ہوئی، اور آخر میں اس کو ICU میں رکھا گیا، لیکن پیسہ بہت تھا، سہولت کے ساتھ اس کی سانس سنبھل گئی، اور جب آئے تو اس کو جو بل دینے کی بات آئی تو جو بھی وہاں کی کرنسی ہوتی ہے اس نے پیمنٹ کیا، پیمنٹ کرنے کے بعد وہ بے تحاشا رونے لگا، بوڑھا تھا، تو ڈاکٹر کی ٹیم اور ہاسپٹل اور یا عزیزوں نے سوچا کہ شاید پیسے زیادہ لگ گئے ہیں، بوڑھا ہے، بڑھاپے میں آدمی کو دنیا کے مال سے زیادہ، یا بچپن میں یا بڑھاپے میں، دو ہی چیز میں مال سے اور اپنی چیزوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، ڈاکٹر کی ٹیم نے پوچھا، سوری سر، کیا آپ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ آپ کو اتنے زیادہ پیسے ڈالر اور پیمنٹ کرنا پڑ گئے ہیں، اتنا زیادہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے چلے گئے؟ اس نے کہا میں پیسے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میں نے اپنی ایک سانس بچانے کے لیے ڈالر کو پانی کی طرح بہا دیا، اور میرے پاس اتنے پیسے تھے، اکاؤنٹ میں نے خالی کر دیا آپ کے لیے، اور ہم آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پروردگار جس نے سانسوں کا اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، جس نے سانسوں کو اتنا بڑا خزانہ دیا، ریٹرن میں ہم سے کچھ نہیں مانگا، کوئی پیمنٹ ہم سے نہیں مانگی ہے، اس کا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ یقین یعنی زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے،
ایک سانس آئے اور چلی جائے تو زندگی ہے، وہی سانس آئے اور نہ جائے، رک جائے تو موت ہو جاتی ہے۔ کسی نے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا جملہ، مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا، سوشل میڈیا پہ لکھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، جب سے کلیئر ہو جائے کہ بچہ شکم مادر میں آ گیا ہے، تو اس وقت سے لے کر کے ولادت تک 9 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی آنے والا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کوئی بچہ اس دنیا میں آنے والا، بچی ہو یا بچہ، لیکن دنیا سے جاتے وقت 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلتا کہ انسان چلا جائے۔ یہ ساری باتیں میں نے کس لیے کہی؟ اب جس آیت کا ترجمہ ہے کہ اس بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو 3 یہاں باپ بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے سارے جوان اپنے جوانوں کے لیے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے بعد میں ان کے لیے، جو ہم نے انویسٹ کیا، انٹرسٹ ہونا چاہیے سانسوں کا خزانے کے لیے۔ ایک سانس کے آنے کے لیے آپ نے دیکھا اسی ملک میں نہیں، اس ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں صرف ایک سانس کے خریدنے کے لیے کتنے پیسے لوگ بہانے کے لیے تیار تھے کہ ایک سانس آ جائے تاکہ زندگی واپس ہو جائے، اور اس کو دینے کے لیے کیا کچھ نہیں خرچہ کر ڈالا ہے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں۔ ایک سانس کو بچانے کے لیے غریب نے اپنی پراپرٹیاں بیچ دی ہیں، امیروں نے اپنے گھر کے خزانے بینک اکاؤنٹ خالی کر دیے ہیں تاکہ بچ جائے، اور حق بھی ہوتا ہے انسان کو حیات بچانی چاہیے، اللہ جس کو جیسی توفیق دے۔ آپ بتائیے ایک سانس بچانے کے لیے اکاؤنٹ خالی، پراپرٹیاں بیچ دی گئی ہیں۔ سوچیں اس باپ کی قدر کریں جس نے دھوپ برداشت کی، چھاؤں برداشت کی، پیر کے چھالے برداشت کیے، آفیسر کی دھمکی برداشت کی، باس کی کو انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ، تو نکل کے چلا گیا، وہی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہ ابھی بولنا نہیں، شٹ اپ، تو چپ ہو گیا۔ کسی کی بات پر چپ اس لیے ہوا، بزنس میں اس نے اپنے آپ کو برداشت اس لیے کیا، دھوپ میں چلا، پیر میں چھالے پڑے، سب اس لیے کہ میرے بچوں کی روٹی کا سہارا ہو جائے، میرے اولاد کے 2 لقمے کا سہارا ہو جائے۔ ہم کو اور اپنے باپ کی ان محنتوں کو اور زحمتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ممکن ہے بہت سارے ہمارے جوان سوچتے ہو کہ بھائی فلاں صاحب کے والد کا کیا کہنا، ماشاءاللہ ان کے پاس تو گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور بلڈنگ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، اور ان کو کیا ٹینشن۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں بولا جاتا ہے، ارے صاحب ان کا کیا ٹینشن ہے، تو گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان کا کیا کہنا، ان کا ماشاءاللہ ان کا لاکھوں کا تو بزنس ہے، ان کو ٹینشن نہیں ہے، صرف غریبی کو 2 روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، جس کی چھت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس پہ برف اور بارش کا بوجھ ہوتا ہے۔ جس کی فارسی کہاوت ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، کہ جس کی چھت جتنی زیادہ ہوگی اتنی برف کا بوجھ ہوگا۔ ایک غریب کا کام یہ ہوتا ہے کہ مزدور گھر سے نکلا ہے، صبح کے گیا، شام کی کسی وقت اس نے مزدوری کی دہاڑی لی اور اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی ساری فکر یہ ہے کہ یہ مٹی، یہ گارا، یہ اینٹ ہم کو اٹھا کر کے رکھ دینا ہے، اور بس جو اس کو پیسے 100 200 500 ملے وہ گھر چلا آتا ہے۔ لیکن جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے، جو فرم چلا رہا ہوتا ہے، جو کوئی مال چلا رہا ہوتا ہے، جس کے نیچے 20 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے صرف 20 لوگوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، وہ 20 فیملیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے ذہن پر ایک آدمی کا، ایک فیملی کے، ایک بیوی 2 3 بچوں کا بوجھ نہیں ہوتا ہے، 20 فیملیوں کو اگر 20 کو 3 ہی صرف جوڑے، 1 2 ماں باپ کے بعد 1 ہی 2 بچے جوڑے، تو یہاں ایک فکر ہے، وہاں اس کے ساتھ 60 اور 70 لوگوں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی سکون میں نہیں ہے، جتنا زیادہ عہدیدار بڑھتا چلا جائے گا ویسے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی، کوئی سکون میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مزدور اور تھوڑا چھوٹے دل کے لوگ جو جہاں ملتا رونا شروع کر دیتے ہیں، بچے کی دوا نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور کیا چھوٹے دل کے لوگ لوگوں سے روتے ہیں، بڑے لوگ اپنے دل میں برداشت کر کے لوگوں کے دل اور سماج کے درد کو اپنے دلوں میں برداشت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کو کہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک باپ جو پالتا ہے، چاہے مزدور ہو چاہے آفیسر ہو، مزدور اپنے جسم کی زحمتوں کے ذریعے سے پسینہ بہا کر کے زحمتوں کو برداشت کرتا ہے۔ ایک آفیسر صرف مزدوری نہیں کرتا، اس سے ریلیٹڈ جتنے تو کرے، کسی معمولی ایک بینک اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے تو صبح سے آ کر کے شام تک اس کے پاس آپ دیکھیے 100 لوگ بھی اگر چلے گئے اور 100 کی اگر ایک چھوٹی سی پرابلم ہوئی تو 8 گھنٹے کے اندر اس نے 100 پرابلم کو فیس کیا ہے۔ ایک بینک کیشیئر جو بیٹھا ہوا اگر 100 کلائنٹ لے کر آتے ہیں اور صرف ایک چھوٹی سی بات، یا سگنیچر کر دیجئے،
نہیں آپ یہاں یہ کر دیجئے، ارے صاحب ہمیں آپ 500 کے نوٹ دے دیجئے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور 100 آدمی کے پاس، جس کے پاس ایک معمولی مزدور صرف اینٹ کو اٹھا کر کے اوپر تک مٹی کو خاک کو اوپر تک لے کر جاتا ہے، لیکن ایک آفیسر 100 لوگوں کے ٹینشن کو برداشت کرتا ہے۔ قرآن نے انہی تمام مناظر کو دیکھ کے کہا تھا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ضرر ہے اور ایک خسارہ ہے۔ دونوں کا ترجمہ اردو میں نقصان ہوتا ہے، لیکن عربی کی رعایت، عربی لٹریچر اور گرامر میں فرق ہے۔ جہاں نقصان ہو لیکن اصل مال بچا رہ جائے وہاں ضرر ہوتا ہے۔ ایک کاش آپ کو بات پہنچا لے جاؤں، چونکہ آپ کے سہارے تو پوری دنیا میں جب تک یہ پڑی رہے گی مجلس تب تک لوگ سنتے دیکھتے رہیں گے۔ نقصان کے لیے 2 لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ضرر اور ایک خسارہ۔ جب کسی چیز میں نقصان ہو، میں نے 100 روپے انویسٹ کیا مارکیٹ میں اور اس میں سے 60 70 حتیٰ کہ 90 بھی اگر خرچ ہو گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں، لاس ہو گیا ہے، تو یہاں ضرر ہوگا۔ نقصان اس لیے کہ 10 بچ گیا ہے، اگر ایک بھی بچ گیا تو ضرر کم سے کم ایک بچا ہے، وہاں ضرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جہاں نقصان میں سب کچھ چلا جائے، کچھ نہ بچے، جس طرح سے آپ نے مارکیٹ میں 100 روپے لگائے 99 کا نقصان ہو گیا، تو وہاں ضرر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے برف کو خریدا اور بیچنے گئے، برف بکا نہیں، گرمی میں پگھل گیا، وہ بھی نقصان ہو گیا، لیکن وہاں 1 روپیہ بچا تھا، یہاں برف میں کچھ نہیں بچا ہے، وہاں نقصان کے لیے ضرر استعمال ہوتا ہے، برف کے پگھلنے کے لیے خسارہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، ضرر نہیں کہا ہے، سارے کے سارے انسان ضرر میں نہیں خسارے میں، یعنی ان کی متاع حیات برف کی طرح پگھل کے ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا ہے، سارے کے سارے انسان، مگر وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، صبر کرتے بھی ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ صاحبان ایمان میں صبر کرتے بھی ہیں، صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ ایک باپ باہر جا کر کے مزدوری ہو یا آفیسر ہو یا بزنس مین ہو، باہر کے تمام تر دھوپ اور پریشانیوں کو دیکھتا ہے اور ان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اور جب گھر واپس آتا ہے تو گھر میں آتے ہی جیسے جو ہمارے خاتون خانہ ہے، چاہے ہماری ماں ہو یا اگر شادی ہو گئی تو ہماری بیوی، ماں کو ہم نے دیکھا کہ آنے کے بعد باپ گھر میں آتا ہے تو ہم سب کی شکایت، آپ تو باہر رہتے ہیں، آپ تو ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، آپ تو مزدوری کرتے ہیں، میں گھر میں کیا دیکھتی ہوں، میں گھر میں کیا جھیلتی ہوں، مجھ سے پوچھے، میرے کلیجے سے پوچھے، میرے سینے کے داغ کو دیکھیے۔ وہ جو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے چاہے بزنس میں، میٹنگ میں، کہاں بھی ٹرین میں، پلین میں، 1000 پریشانیوں کو دیکھا، یا ایک مزدور جو دھوپ میں اس نے 50-60 کلو مستقل مٹی کو اٹھایا ہے، 2 منزلہ اوپر گیا، نیچے اتر کے آیا ہے، پورا جسم اس کا شرابور اور درد اور تکلیف میں جھوج رہا ہے، اس کو وہاں پہ ان مشکلات کو اس نے وہاں صبر کیا، اور جب گھر پہنچا ہے تو چاہے ماں ہو یا بیوی ہو یا خاتون خانہ، جب مشکلات کو بیان کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو۔ یہ وہ ہے جو خود ابھی صبر کر کے آیا بھی ہے اور آنے کے بعد صبر کی تلقین بھی کر رہا ہے۔ ماں کے لیے اللہ پروردگار جن کی مائیں سلامت، ان کا سایہ سلامت رہے، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ان کے قبروں پر اللہ رحمات کی بارش کرے۔ آپ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے جتنی مجلسیں سنی ہیں، ماں کے اوپر زمین آسمان کے قلابے کر دیتے ہیں علماء کرام اور خطیب و ذاکرین۔ اس کا کم ترین فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جتنی حدیثیں اور آیتیں اور واقعات اور کیا سب بیان کیے جاتے ہیں، انصاف سے بتائیے گا، چاہے سیوم کی مجلس ہو، چاہے 40ویں کی مجلس ہو، باپ کی بھی اگر ہوتی ہے، کسی مولانا صاحب کو باپ کی فضیلت کے بارے میں مجلس پڑھتے سنا ہے؟ ذہن پہ دوڑائیے گا، اگر ہوگا تو اس کے لنک ہم کو بھیج دیجئے گا۔ جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، والدہ کہ میں بھی ایک بیٹا ہوں، میری بھی ماں، اللہ رحمت نازل کرے میری ماں پر جو اس دنیا سے چلی گئی، اور ہم بھی ایک باپ ہیں، ہم بھی ایک اولاد رکھتے ہیں، لیکن جتنی مجلسیں بیان کی جاتی ہیں صرف ماں کی فضیلت کے سلسلے میں، باپ کا تو کوئی کردار ہی نہیں پیش کیا جاتا۔ اس ظالم سماج نے مردوں کو ظالم بتا دیا، علماء نے اس کو ایسا کنارے کر دیا کہ اسے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جبکہ زندگی اور حیات کی اس چرخش کو اور اس کو لے جانے کے لیے 2 پہیے ہیں، اور اس پہیے میں لگے ہوئے زندگی کو جو آگے کھینچ رہا ہے، چلا رہا ہے، اسے باپ کہتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو سہارے تک پہنچا رہے اسے ماں کہتے ہیں۔ گھر میں رہ کر کے ناشتہ اور بچوں کے کپڑے دھونا اور تیار کرنا اور ٹفن تیار کر کے ٹیوشن بھیج کے پھر دن بھر سیریل دیکھنا جب تک وہ نہیں آتے ہیں، اس کے بعد باپ کے آنے کے بعد جتنا ہوتا سب کچھ بخار ان کے سر پہ اتار دینے کے بعد ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس نے 8 گھنٹہ دھوپ اور چھاؤں برداشت کیا، ہر مشکلات برداشت کیا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ جو ماں کا رتبہ ہے وہی باپ کا رتبہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہ سماج بنا دیا جائے کہ سماج صرف ماں کے لیے ہے، سماج ماں اور باپ سے جنم لیتا ہے۔ میں ایک جملہ بہت احتیاط کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، اللہ ماؤں کو سلامت رکھے جن کا سایہ ہے، جو چلے گی ان پر رحمت کی بارش ہو۔ ایک ایک لڑکی کے وجود کو جو ممتا کا رشتہ بخشتا ہے اسے باپ کہتے ہیں۔ ایک عورت کے وجود کو جو ماں کا رشتہ بخشتا ہے اسے باپ کہتے ہیں، اور تمام تر پریشانیوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی گھر کے نظام کو بکھرنے نہیں دیتا اسے باپ کہتے ہیں۔ جو سورج کی تمازت بھی برداشت کرتا ہے، دشمنوں کے تانے بھی برداشت کرتا ہے، گھر اور باہر دونوں کی جنگوں کو لڑ کے جیت کے جو اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے اسے باپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ماں کی ممتا ہوتی ہے تو باپ کی شفقت برابر ہوتی ہے۔ جہاں رسول کا یا معصوم کا قول ہے کہ ماں کے قدموں تلے جھکے، باپ کی مجلس ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہاں پیغمبر اسلام نے اپنا اور امیر کائنات کا جب رشتہ پہچنوایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں اس امت کا ہادی ہوں، میں اس امت کا یہ ہوں، کسی رشتے سے نہیں پہچنوایا۔ پیغمبر نے کہا انا و علی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اگر باپ کے رشتے میں جان نہ ہوتی تو محمد اور علی اس امت کے باپ نہ ہوتے۔ اگر اس باپ کے رشتے میں وزن نہ ہوتا، باپ کے رشتے میں وقار نہ پایا جاتا تو پیغمبر خود معصوم تاجدار ہے، صاحب معراج ہے، تمام ختم نبوت کا معیار کا میزان اور کسوٹی ہے، اور وہ جو سید الاولیاء ہے، امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے، ساقی کوثر ہے، سورۃ توبہ کا مبلغ ہے، قرآن کا مفسر ہے، علم لدنی رکھنے والا امام مبین ہے، وہ دونوں ہیں۔ اس کا مطلب باپ کے رشتے میں ایک اتنا وزن پایا جاتا ہے جس رشتے کو بتاتے ہوئے پیغمبر اپنے اور علی کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک باپ گھر میں اس وقت عزت پا سکتا ہے جب ماں بچے کو انگلی سنبھال کر کے سمجھائے کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ ایک ماں ایک بچہ اور گھر کے بچے باپ کی عزت اسی وقت کریں گے اور باپ کو باپ سمجھیں گے جب ماں لمحہ بر لمحہ احساس دلائے گی کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ اور اس احساس دلانے کے لیے یہ ہے کہ اگر باپ سے ادب و آداب میں ماں گفتگو کرے گی تو بچہ جانے گا کہ اس شخص سے ادب سے گفتگو کرنا چاہیے۔ ایک بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، اگر بچی یا بچہ یہ دیکھے گا میری ماں میرے باپ سے کس انداز میں گفتگو کرتی ہے، کس طرح سے ان کے چائے ناشتے کا خیال کرتے، کس طرح سے ان کے دوا اور سونے کا اہتمام کرتی، کیسا بیہیویئر رہتا، باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے، باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں کیسے اس کو ویلکم اور موسٹ ویلکم کا سواگت کرتے، موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ جب باپ مزدور ہو یا آفیسر جب وہ گھر سے جانے لگتا ہے تو کس انداز میں رخصت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں صورتیں ہیں، جب ماں اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرے گی تو اس کو دونوں چیزیں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے۔ بیٹی جب دیکھ رہی ہے کہ ماں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہی ہے، کل یہ بڑی ہو کر کے جب کسی گھر کی بہو اور شوہر کے ساتھ بیوی بن کے جائے گی تو اسے دیکھنا ہوگا کہ شوہر جب آئے تو کیسے استقبال کیا جاتا ہے، جب گھر سے نکلتا تو کیسے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ اس بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں جب اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے گا، آنے کے بعد آتے ہی برس نہیں پڑتا، آتے لڑنے نہیں لگتا، آفس کا سارا بوجھ، اس کا سارا ٹینشن اس کے سر پہ خالی نہیں کرتا، باہر کا غصہ بیوی پہ آ کے نہیں اتارتا ہے۔ بچہ اگر اس کو دیکھتا رہے گا کہ بابا جب بھی آتے، ڈیڈی پاپا جب بھی گھر میں آتے غصہ نہیں ہوتے، بیٹوں کی بات پہ الجھتے نہیں ہیں، دال میں نمک کم ہو جائے، سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو کھانا پھینک نہیں دیتے، تو یہ سیکھے گا کہ اگر گھر میں کبھی ایسا ہو جائے تو میں نے ڈیڈی پاپا اور بابا کو ماں پہ بھڑکتے نہیں دیکھا تھا، گھر کے ماحول کو سنبھالتے دیکھا تھا، یہ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے گا۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کے ساتھ جو برتاؤ کرے گا تربیت اولاد کی ہوتی جائے گی۔ ایک ماں جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اس کا اثر بچیوں کو ملتا چلا جائے گا۔ باپ اس سمجھے، اگر ماں تسبیح کے دانوں میں اس گدھے ہوئے دھاگے کی طرح سے جس کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں تو باپ اس دھاگے کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے
हयात उसे मिलती है। मैं अपने बच्चों से, अपने जवानों से, छोटे भाइयों से यही कहूँगा कि अपने बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें जब तक हयात है, इसलिए कि कल आने वाले दिन में आप भी बाप बनने वाले हैं। मोहब्बत माँ बाप के साथ हुई, भाई बहनों के साथ लेन देन है। जैसी मोहब्बत आप देंगे वैसे ही आपको मिलेगा। आखिरी बात, एक बेटा था, अपने बाप के साथ जसारत करता था, गुस्ताखी करता था, बेअदबी करता था, यहाँ तक कि कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता था। और ये उसकी बेअदबी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई कि एक दिन उसने बाप पर हाथ उठा, घसीटता हुआ बस्ती से बाहर ले गया। बस्ती से दूर जाने के बाद जो एक जंगल था, वहाँ उसको मरता जा रहा था और लेता जा रहा था। फिर एक दरख्त के पास पहुँचा और उसमें बांधने जाने लगा, बाप को उस दरख्त पे बांध दे। उस बूढ़े बाप ने रोके कहा, यहाँ ना बांधो और आगे ले चलो हमको, मैं बताता हूँ कहाँ ले चलो। जब लेके गए कहा, इस दरख्त में हमको बांधो और फिर हमें मारना। वो बेटा हैरान हो गया, कैसा है? कहा, बेटा बात ये थी कि यही करता हुआ मैं अपने बाप को लाया तो इस दरख्त में लाके मैंने बांधा था। अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलादें आपके घर में आपको इज्जत दे, आने वाली औलादें, तो आप अपने साथ करें। और ये जान लीजिए, अगर आपके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, आंखों को बंद करके किसी से नहीं कहिएगा, बिस्तर पे लेट के सोचिएगा कि जो बेटा हमारे साथ कर रहा है, कि मैंने अपने बाप के साथ ऐसा किया तो नहीं था। मुमकिन नहीं, अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं है। जैसा किया है वैसा मिलेगा। जब तक हयात रहो, जब दुनिया से चले जाए, जब तक जिंदा थे पैरों को पकड़िए और दबाइए। अगर दुनिया से चले जाएं तो कब्र में पायती बैठ करके फातिहा और कुरान पढ़िए। दुनिया के हर बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन जो साहिबान औलाद हैं वो जानते हैं 2-3 जुमले के मामूलन बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। निस्वानी ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं, बहुत सारे राज वो बेटियां माँ से कहती हैं, लेकिन दुख दर्द अपने बाप से बेटियां ज़्यादा कह लेती हैं, नाज नखरे बेटियां ज़्यादा कर लेती हैं। बड़ा प्यार होता है बेटी को अपने बाप से। यही कुछ हुआ था सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में। 2-3 जुमले बस सोचिएगा, रुकिएगा कि इमाम जब सबसे रुखसत हो आए, रुखसत होकर के जुलजना के पुष्ट पर हाथ रख के खड़े हुए थे, तो ये मंजर ज़ैनब कुबरा देख रही थी। इमाम कभी दाएं देख रहे थे, कहीं बाएं देख रहे थे। तो एक बार दर खैमा से आवाज़ दी, भैया किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपना अकबर है, ना अब्बास है, ना मोहम्मद है, ना कोई रकाबों को थामने वाला है, ना बाजू का सहारा देने वाला। भैया आप जुलजना में सवार करने वाला कोई बचा नहीं है। तारीख ने लिखा, ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, हुसैन ने बाजू को पकड़ा, या अली कह के घोड़े पे सवार किया, कहा भैया जाओ, खुदा हाफिज। ज़ैनब किसी की बेटी है, मौजूदा इमाम की बहन है, लेकिन तारीख ने लिखा कि इमाम घोड़ा भी चंद कदम आगे बढ़ा था कि रुक गया। उस 2 जुमले, चंद कदम आगे बढ़ा था कि रुक गया। तो इमाम ने जब घोड़े को एड़ लगाई, महमेज करा कि घोड़ा आगे बढ़े, मगर नहीं बढ़ रहा था, तो एक बार सर के इशारे से ज़मीन की जानिब को समझाना चाहा। तारीख ने लिखा है कि इमाम ने सर को झुका करके जब ज़मीन की जानिब देखा, हाय अल्लाह, एक 5 बरस की बच्ची है जो घोड़े की सुबह से निपटी हुई बयान कर रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा। सुबह जब जो वो भी गया है, अब तक वापस नहीं आया। अल्लाह अकबर। ये देखते इमाम जल्दी से घोड़े से नीचे उतरे, बच्चे को सीने से लगा, मेरे लाल तुमने तो खुदा हाफिज कह दिया था। ए बुजुर्गों, बच्चियां बाप से हर जिद अपनी बनवा लेती, जो कहती बाप पूरा करता है। तारीख ने लिखा है, एक बार सकीना ने कहा कि बाबा एक छोटी सी ख्वाहिश है, ए जाने पितर कहो क्या कहना चाहती हो? ए बाबा थोड़ी देर के लिए रेज़ारे करबला पे लेट जाइए। अल्लाह अकबर। एक बार इमाम रेज़ारे करबला पे लेटे, मैं जुमला कहा करता हूँ, इमाम ने जैसे पुष्ट रेज़ारे करबला पे रखी है, शायद उस वक्त हुसैन को और ज्यादा एहसास हुआ होगा कि ज़मीन करबला कितनी
چل رہی ہے۔ جب اصغر کو لٹایا تھا تو امام نے محسوس اب کیا ہوگا، ہائے میرا ننھا سا پھول کیسے کملا گیا تھا۔ ایک بار امام نے جیسے ہی اپنے آپ کو زمین پہ لٹایا، سکینہ نے سینے پہ سر رکھا، 2 لمحے تک خاموش رہی، اس کے بعد اٹھی، بابا جائیے خدا حافظ، بابا جائیے خدا حافظ، بابا جائیے خدا حافظ۔ یہ ایک جملہ ہے۔ جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو سر پر سینے پر سر کو رکھ کر کے سکینہ کو سکون مل گیا تھا۔ آخری جملہ جب آ گئی شام غریبہ، تمام بچوں کو شمار کیا، ایک بچی نظر نہیں آتی۔ ایک بار زینب کبریٰ نے کہا، اے میری بہن ام کلثوم، بھیا کی امانت نہیں ملتی ہے۔ ایک بار لاشوں کے درمیان بڑھی، فرات کا رخ کیا ہے، عباس سکینہ تو نہیں آئی ہے۔ ایک نشیب سے آواز آئی، اے زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ نشیب میں گئی، دیکھے بچی بے خبر سو رہی ہے، شانوں سے ہلایا، اے میرے لال تم یہاں تک کیسے آئی؟ بھوبی اماں میں اپنے بابا کے پاس آئی تھی، سینے پہ سو رہی تھی۔ اے میرے لال کسی کو پہچاننے کے لیے یہ جسم پہ لباس ہوتا ہے یا جسم پہ سر ہوتا ہے، نہ اس پر لباس پایا جاتا ہے نہ سر پہ سر، تم نے پہچانا کیسے؟ ایک بھوبی اماں میں لاشوں کے درمیان گزرتے ہوئے آواز دے رہی تھی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو؟ اسی لاشے بے سر سے آواز آئی تھی، سکینہ سکینہ الیہ الیہ۔ اے بھوبی اماں آواز کے سہارے میں ہاتھ چل سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ لهم بالظالمین۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب اختر حسین صاحب کی روح، اختر علی صاحب کی روح کو احسان کیا۔ پروردگار ان کی قبر پر رحمات کی بارش کر، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی اولادوں کو صبر عنایت فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح اولاد قرار دے۔ پروردگار اس گھر سے آفات عرضی و بلیات سماوی کو دور رکھ۔ پروردگار اس گھر میں کوئی بیمار نہ ہو، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اس گھر و تمام محبان آل محمد کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار قلب امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے شاد فرما۔ پروردگار سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔